جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے لاہور میں زمان پارک میں صحافیوں سے گفتگو فرمائی۔ انہوں نے کچھ باتیں تو وہی تھیں جو پرانی کی، کچھ تھیں جو نئی کی، جن میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے ججز کے حوالے سے یہ خیر پہلے بھی کہا ہے کہ جو ججز کی غیر قانونی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے، یہ دراصل عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اور عدلیہ کے خلاف گھٹیا پراپیگنڈا مہم جو چلائی جا رہی ہے وہ شرمناک ہے، اور ہم اور ہمارے اتحادیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں عروج پر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دو تین نئی باتیں کی۔ ایک انہوں نے سوال رکھا صحافیوں کے آگے اور کہا کہ مجھے لگ رہا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اور جب مجھ سے کوئی بات چیت کے لیے تیار ہی نہ ہو تو میں بات کس سے کروں۔ یعنی سوال ان سے ہوا تھا کہ آپ کوئی سنا ہے بیک ڈور رابطے یا بات چیت کے لیے آپ تیار ہیں، تو انہوں نے کہا جب مجھ سے کوئی بات چیت کے لیے تیار ہی نہ ہو تو میں کیا کروں۔ پھر انہوں نے وہی اپنی پرانی بات دہرائی کہ میری جان کو ابھی بھی خطرہ ہے، اور اس انتخابی مہم میں بھی میں خطرے میں ہوں، اور میں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جو یہاں بھی ہے اور ملک سے باہر بھی بھجوا دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا پلان تو تھا کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے بائی ایئر، یہ جو 2-4 دن پہلے وہ چار پیشیوں پر آئے تھے ادھر، تو انہوں نے کہا ہاں میں نے اسلام آباد بائی ایئر جانا تھا، لیکن پھر رات 12 بجے کے قریب مجھے خبر آئی کہ اگر میں بائی ایئر گیا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا ایئرپورٹ پر اور مجھے بلوچستان لے جایا جائے گا، تو اس وجہ سے میں نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے وہی مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے وہی بات کی کہ جن باجوہ نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا، جن باجوہ کا رشیا والی تقریر پر کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اور ایک انہوں نے اور بھی ان سے پوچھا گیا کہ سعودی عرب سنا ہے آپ سے بڑا ناراض ہے، اور سعودی عرب سے ناراض جو پاکستان سے ناراض ہوا اس کی وجہ آپ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں سعودی ولی ہے تو اب بھی میرے رابطے میں، اب بھی ہم رابطے میں ایک دوسرے کے، یہ تاثر غلط ہے۔ اب جو اس میں باقی ساری تو باتیں وہی ہیں، بلا شبہ اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات۔ ظاہر ہے اس میں پچھلے 11 مہینوں میں بڑی چیزیں آئیں، بڑے تلخ موڑ آئے، تلخیاں آئیں، اور اس میں بلا شبہ عمران خان صاحب کا اپنا بھی ہاتھ ہے، بلا شبہ حالات بھی ہیں، بلا شبہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ایسی ہیں۔ لیکن اب انہوں نے جو دلچسپ ایک جو مزے کا بیان دیا وہ ہے کہ جن باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے رشیا والی تقریر پہ۔ اب جب ایک طرف وہ حکمران اتحاد ہو جو اس وقت قبولیت ہو، جن کی مطلب کہ جو حکومت میں ہو مگر مقبولیت نہ ہو، اور دوسری طرف عمران خان ہے جو مقبولیت ہے مگر قبولیت نہیں ہے، اور پاکستان اسی غیر مقبولیت اور مقبولیت اور اسی قبولیت اور غیر قبولیت کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ میرا دل سے ماننا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مجھ سے اختلاف کریں اور آپ کو حق حاصل ہے، اور یہ میں جینون سمجھتا ہوں، دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس 2 ادارے رہ گئے ہیں، ایک عدلیہ اور ایک فوج۔ جس دن خدا نہ خواستہ یہ 2 ادارے، ان 2 اداروں کو کچھ ہوا تو مجھے اس ملک کی بقا خطرے میں نظر آتی ہے۔ یا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ یا ملک میں اپنی فوج ہوتی ہے یا پھر پرائی فوج ہوتی ہے، اور جہاں عدلیہ جیسی تیسی بھی ہے، کوئی شک نہیں کہ ہماری عدلیہ 130-40 ملکوں میں سے 120 یا 128ویں نمبر پر ہے، کوئی شک نہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن بہرحال عمران خان سے لے کر نیچے تک، ان کی شہباز گل تک، اور نواز شریف صاحب سے نیچے لے کر رانا ثناء اللہ تک، اور زرداری سے شرجیل میمن تک، اچھا یا برا ریلیف اسی عدلیہ نے دی ہے، اور یہی وہ عدلیہ ہے جس کے پاس آخری ہماری ریلیف گاہ ہے، یہ عدلیہ۔ اور فوج، بہت سارے تحفظات ہوں گے، بہت ساری تنقید بنتی بھی ہوگی، اور
یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہر ادارے کو اپنی ریڈ لائن میں رہنا چاہیے، لیکن اس فوج کے بغیر اس ملک کا جب سوچیں، اپنے چاروں طرف سرحدیں دیکھیں، یہ شہیدوں اور غازیوں کی فوج ہے، اس فوج کی قربانیاں ہیں، اور اس فوج کو اللہ سلامت رکھے، ورنہ ہم فارغ ہو جائیں گے، بلیو می۔ اور اس وقت اتنی نفرت، اس نفرت میں اتنے پلیئرز آ گئے ہیں۔ عمران خان نے تو آج بھی کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہتا، وہ تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ فوج مجھ سے بھی زیادہ اہم ہے اور فوج کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اندر اتنے پلیئرز آ گئے ہیں جو عوام کو اور فوج کو لڑانا چاہتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کریں ہمارا رہتا سہتا سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ لیبیا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، کیا رہ گیا ہے؟ آخری ان کی دیوار فوج گری تھی اور ختم ہو گئی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے آج جو بیان دیا کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے ایک تقریر پر، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر فوج نیوٹرل نہ ہوتی، فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی رہتی، تو آج بھی وزیر اعظم عمران خان ہوتے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، باقی اداروں کو اور عمران خان صاحب کو اور سیاستدانوں کو پاکستان پر، معیشت پر اور دہشت گردی پر کم از کم بات چیت کرتے رہنا چاہیے، دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جو کارٹون اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ ملک نہیں چل رہا۔ ملک ڈوب رہا ہے، 24 کروڑ لوگ ڈوب رہے ہیں، اور ہم بحران در بحران میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب مقبول ترین ہیں، مگر عمران خان صاحب کو بھی پہل کرنا پڑے گی۔ اب اپنی وہ گزر گیا جو ماضی، جب عمران خان صاحب اب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے ایک تقریر پر، تو جب میں نے آج وہ تقریر سنی جو انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں ہی کی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے، تو جنرل باجوہ نے NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کہی تھی، اور وہ تقریر میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ان پر کورٹ مارشل ہونے۔ عمران خان رشیا کا دورہ کر کے آئے تھے، امریکہ کا بہت بڑا دباؤ تھا، اس دباؤ کو، یعنی ہم تو وہ ہیں جو امریکہ سے پولیو کے قطرے بھی ادھار لیتے ہیں، خیرات میں لیتے ہیں، اور امریکہ اگر چاہے تو IMF ہمارا بند کروا دیتا ہے، امریکہ چاہے تو فیٹم میں پھنسا دیتا ہے، امریکہ چاہے تو کوئی ہمیں ملک منہ لگانے کو تیار نہیں۔ تو اس وقت جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم امریکہ ہمارا پرانا دوست ہے، رشیا، اور جتنا کچھ ہم امریکہ سے وابستہ ہے اتنا رشیا سے نہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیان دیا تھا کہ رشیا کو یوکرائن پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی مجھے کورٹ مارشل والی بات نہیں ہے۔ اب میں نظر نہیں آتی، اب میں یہ بھول جاتا ہوں کہ کبھی جنرل باجوہ عمران خان صاحب کے آئیڈیل ہوتے تھے، اور کبھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ڈیموکریٹ جنرل باجوہ پر تنقید کا مطلب ہے کہ ملک سے غداری، اور کبھی عمران خان کہتے تھے کہ جنرل باجوہ میرے محسن اور مددگار ہیں۔ لیکن اور یہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کہ اس تقریر کا اس تقریر ایک پر کورٹ مارشل، اور اس تقریر میں کیا ہے جس پر کورٹ مارشل، یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب کے بہت سارے ایسے معاملوں میں وہ ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں، پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو پھر سیاسی مخالفین کو باتیں کرنا، ان کو پوائنٹ مل جاتے ہیں، جب یو ٹرن مارا یا جو بات کہی اس سے مکر گئے یا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹر نے، ابھی دو ایک مہینے پہلے رپورٹر نے پوچھا کہ اگر آپ اقتدار میں آ گئے تو آپ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ نہیں، جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ پھر اگر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب، تو آپ 2 مرتبہ ان سے ملے کیوں؟ عارف علوی کو بھیجا آپ نے، اسد عمر کو بھیجا، شاہ محمود قریشی کو بھیجا، اور پرویز خٹک صاحب کو بھیجا، اور 2 مرتبہ آپ ملے خفیہ طور پر جنرل باجوہ سے۔ اور پھر اگر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تو آپ نے ان کو توسیع کیوں دینا چاہیے؟ کہ ایک اور میں توسیع آپ کو دیتا ہوں، ایکسٹینشن ایک اور دیتا ہوں۔ پھر دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ ایسی ہیں کہ جیسے ایک وقت تھا کہ جب وہ کہتے تھے جنرل پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور پھر جب وہ حکومت میں تھے تو جب آرٹیکل 6 لگایا نواز شریف نے، تو اور اس کے بعد جب حکومت میں آئے تو اپوزیشن کہتی تھی کہ ان پر آرٹیکل 6 لگ گیا تو ان کو واپس لائیں، لیکن عمران خان صاحب نے مخالف ہو گئے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک ہوئے کہ اگر اس ملک میں پرویز مشرف جیسا، جس نے 2 جنگیں لڑی اور جس کے دور میں معیشت دیکھیں، بلدیاتی نظام دیکھیں، باقی ساری چیزیں دیکھیں، اور اس کو انہوں نے غدار بنا دی۔ وہ غدار نہیں ہو سکتے، آپ ان کا کر سکتے ہیں، یعنی آپ ٹرائل کر سکتے ہیں، یعنی اگر اس طرح دیکھا جائے تو
آئین کی خلاف ورزی یا باقی سارا، خیر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، میرا اس پہ مختلف پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، میں غلط ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان پر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے. باقی اس پہ کسی دن ہم ویسے ڈسکس کر لیں گے. تو اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ امریکہ سے ہم حقیقی جنگ کی آزادی لڑ رہے ہیں، ہم غلام تھوڑی ہیں امریکہ کے. لیکن پھر عمران خان صاحب پتہ چلا کہ 3 PR فرمز کے معاہدے کریے ہیں، لابنگ فرمز کے، کیونکہ ان پاکستان تحریک انصاف اور ان کا امیج بہتر ہو امریکہ سے. تو بھائی جب ہم ایک اس سے برابری کی سطح پر دوستی کرنا چاہتے پھر امیج کی کیا ہے، اگر اس کو ہماری ضرورت ہوئی تو کر لے گی. پھر اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ لو کو برطرف کیا جائے. پھر عبداللہ ریاڑ جو عمران خان صاحب کے اوورسیز چیپٹر کا ہیڈ ہے، وہ ڈونلڈ لو سے ملاقاتیں کر رہا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ نہیں غلطی ہو گئی، آگے بڑھیں. پھر اسی طرح عمران خان صاحب نے چودھریز کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا، آج وہ سب سے بڑے اتحادی ہیں. MQM کو بھتہ خور اور قاتل کا، MQM بھی اتحادی رہی. عمران خان نے آزاد ممبران اور الیکٹیبل سے کہا کہ ان سے ان کو ملا کر اقتدار لینے سے بہتر اقتدار نہ لیا جائے. پھر وہ بھی ہوئے. پھر شیخ رشید کو کہا کہ اس کو تو چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہیے اور کبھی یہ جہادی بن جاتا ہے، کبھی یہ سگار پینے لگ جاتا ہے، پھر وہ بھی ساتھ ہے. تو سیاست ہماری ایسی ہے کہ جس میں بلا شبہ گراؤنڈ ریالٹیز علیحدہ ہیں اور آپ کے بیانات علیحدہ ہیں، لیکن آپ ایکسٹریم جب پوزیشن لے لیتے ہیں تو پھر یہ سیاسی مخالفین کو، جو پیپلز پارٹی جیسے، مسلم لیگ جیسے یا ان جیسے، جن کا اللہ معاف کرے، آپ اندازہ کریں کہ زرداری اور نواز شریف صاحب اگر اکٹھے اقتدار شیئر کر رہے ہیں، یعنی بھٹو اور ضیاء اکٹھے ہیں اقتدار میں، تو اس سے بڑا کیا ہے، ان کو بھی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس وقت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حل نکالنا چاہیے، درمیان کا رستہ نکالنا چاہیے پاکستان کے لیے، 24 کروڑ کے لیے. 2-4 قدم عمران خان صاحب کو پیچھے آنے چاہیے، 2-4 قدم اداروں کو پیچھے آنے چاہیے، 2-4 قدم باقی سیاست کو پیچھے آنے چاہیے. کوئی 2-3 پوائنٹس ہیں جس پر اکٹھے ہونا چاہیے کہ اس طرح. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی تحریک انصاف کو مائنس کر کے بھی نہیں آگے بڑھا جا سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ باقی پارٹیاں بھی مائنس ہو جائیں. تو اسی طرح سیاست ہونی چاہیے، سیاست کرنی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے لٹیروں چوروں کا اور ملک لوٹنے والوں کا. لیکن پھر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے، لیکن یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان دہشت گردی اور معیشت پر اکٹھا ہونا ہوگا، ورنہ یہ دیر ہو جائے گی اگر ہم اسی طرح رہیں. اور فوج اور عدلیہ کی حفاظت کرنی ہوگی ہمیں، ورنہ کچھ نہیں رہے گا. پاکستان زندہ باد.